السلام علیکم دوستو، ریکوڈک میں $410 ملین کی فنڈنگ، پاکستان کی تقدیر بدلنے والا منصوبہ، ڈالرز کی بارش ہی بارش۔ دوستو، ریکوڈک بلوچستان میں سونے اور تانبے کے اتنے بڑے ذخائر ہیں، اگر پاکستان اگلے 50 سے 100 سال تک بھی ان ذخائر کو نکالتا رہے تو اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ پاکستان کے معدنی مستقبل کی ایک نئی شروعات ہے۔ پاکستان کے معاشی مستقبل میں ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ دوستو، بلوچستان کے ضلع چاغی میں واقع دنیا کے سب سے بڑے تانبے اور سونے کے غیر استعمال شدہ ذخائر میں شامل ریکوڈک منصوبے کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک نے $410 ملین کا فنڈنگ پیکیج فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ پیش رفت نہ صرف پاکستان کے معدنی شعبے کے لیے اہم ہے بلکہ عالمی سرمایہ کاروں کے اعتماد کی ایک واضح علامت بھی سمجھی جا رہی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق ریکوڈک منصوبے کو 2 قرضوں کی صورت میں $300 ملین فراہم کیے جائیں گے، جبکہ باقی $110 ملین حکومت پاکستان کے لیے مالی ضمانت کی شکل میں مہیا کیے جائیں گے۔ یہ فنڈنگ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور معاشی استحکام کی کوششوں میں مصروف ہے۔ دوستو، ریکوڈک منصوبہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد منصوبہ ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ منصوبہ دنیا کے سب سے بڑے غیر ترقی یافتہ معدنی ذخائر میں شمار ہوتا ہے۔ اس منصوبے کو عالمی شہرت یافتہ کان کن کمپنی بیرک گولڈ آپریٹ کرے گی، جو دنیا بھر میں کئی بڑے معدنی منصوبے کامیابی سے چلا رہی ہے، اور منصوبے کی مجموعی لاگت $6.6 ارب ہے، جس میں سے 50% حصہ بیرک گولڈ جبکہ باقی حصہ وفاقی حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان کے پاس ہوگا۔ ریکوڈک منصوبے سے 2028 کے بعد تجارتی سطح پر تانبا اور سونے کی پیداوار شروع ہونے کی مکمل توقع ہے۔ ابتدائی مراحل میں سالانہ 200,000 میٹرک ٹن تانبا پیدا کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جبکہ منصوبے کی ایکسٹینشن کے بعد یہ پیداوار بڑھ کر 4,000 میٹرک ٹن تک پہنچ سکتی ہے۔ منصوبے کی توقع عمر 37 سال سے زائد بتائی جاتی ہے، اور اگر منصوبے میں مزید دریافتیں یا اپ گریڈ کیے گئے تو اس منصوبے پر مزید اضافہ بھی ممکن ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق ریکوڈک منصوبہ اپنی مدت میں تقریباً $70 ارب کا فری کیش فلو پیدا کر سکتا ہے۔ یہ رقم نہ صرف پاکستان کی ایکسپورٹ میں اضافہ کرے گی بلکہ زر مبادلہ کے ذخائر، روزگار کے مواقع اور بلوچستان کی مقامی معیشت کو بھی مضبوط کرے گی۔ اندازوں کے مطابق ہزاروں براہ راست اور بالواسطہ نوکریاں پیدا ہوں گی، جس سے پسماندہ علاقوں میں ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ یہ منصوبہ ماضی میں کئی سال تک قانونی تنازعات کا شکار رہا۔ بین الاقوامی ثالثی عدالتوں میں کیسز اور جرمانوں کے باعث پاکستان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 2022 میں حکومت پاکستان اور بیرک گولڈ کے درمیان ایک نیا معاہدہ طے پایا، جس کے بعد یہ منصوبہ دوبارہ عملی شکل میں سامنے آیا، اور اس معاہدے کو پاکستان کے لیے ایک بڑی سفارتی اور قانونی کامیابی قرار دیا جاتا ہے۔ ریکوڈک منصوبے کے لیے فنڈنگ کا دائرہ مسلسل وسیع ہو رہا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے علاوہ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن پہلے ہی $700 ملین فنڈنگ پر اتفاق کر چکی ہے۔ دوستو، امریکہ کے ایکسپورٹ امپورٹ بینک، کینیڈا کے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ ادارے اور جاپان کے JBCIC نے بھی سرمایہ کاری کے لیے بات چیت جاری رکھی ہے۔ امریکہ سمیت دیگر ممالک کی کمپنیاں بھی اس منصوبے میں دلچسپی ظاہر کر رہی ہیں۔ آخر میں کہا جا سکتا ہے کہ ریکوڈک منصوبہ پاکستان کے معدنی شعبے میں ایک سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف پاکستان کو عالمی معدنی نقشے میں ایک مضبوط مقام دلائے گا بلکہ آنے والی دہائیوں میں ملک کی معیشت کو نئی سمت دینے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ دوستو، یہ نئی ڈائریکشن اگر شفاف، مقامی اور شمولیت اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ منصوبہ آگے بڑھا تو ریکوڈک واقعہ ہی پاکستان کی تقدیر بدلنے والا منصوبہ بن سکتا ہے۔ کان کنی کے ماہرین اور بین الاقوامی معدنی ایکسپرٹس اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں سونے اور تانبے کے اس سے بڑے ذخائر دریافت نہیں ہوئے۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ملک جو
ان سے کم ذخائر رکھنے والے ملک ہیں وہ آج کتنے امیر ہیں۔ تو پاکستان اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے اور ان وسائل کو بہترین طریقے سے استعمال کرے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔